السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ مطالعہ پاکستان جماعت نہم کے باب نمبر 4 کے تیسرے لیسن کا آغاز کریں گے۔ لیسن کے آغاز سے قبل ہم دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب نمبر 4 ہم نے شروع کیا تھا، اور باب نمبر 4 ہمارا تھا خواتین کو با اختیار بنانا۔ آج اس چیپٹر کے ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ ہمارا یہ ٹاپک ہماری ایکسرسائز میں موجود لانگ کوسچن نمبر 2، اس کا آنسر ہے تحریک پاکستان میں عورت کے کردار پر بحث کریں۔ اس لانگ کوسچن کی جو ہیڈنگز بنتی ہیں ممکنہ، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ریڈنگ کے دوران ان کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں گے، جیسا کہ پہلے آپ کے علم میں یہ چیز موجود ہے کہ لانگ کوسچن کو ہیڈنگ کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا یہی اصل اصول ہے۔ تو تحریک پاکستان کے اندر بے شمار خواتین نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں سے پہلی ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے تحریک پاکستان کے اندر، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ پاکستان کا قیام اس طویل جدوجہد کا ثمر ہے جو مسلمان بر صغیر نے اپنے علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کے لیے شروع کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ہر طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے اندر سیاسی طور پر شعور پیدا کرنے کے لیے مختلف جو ہمارے رہنما تھے انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کی جدوجہد آسان نہ تھی۔ اس عظیم، یہاں سے دوسری ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے تحریک آزادی میں شامل خواتین۔ اس عظیم جدوجہد میں برصغیر کی مسلم خواتین نے بھی لازوال کردار ادا کیا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ ان خواتین میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خاں، بیگم جی اے خاں، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم زرین سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، فاطمہ بیگم، بیگم وقار النساء نون، لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد عظیم خواتین شامل ہیں جنہوں نے برصغیر کی مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور پیدا کر کے انہیں قیام پاکستان کی جدوجہد میں فعال کردار کے لیے منظم کیا۔ یہ وہ خواتین تھی، یہاں سے تیسری ہیڈنگ شروع ہوتی ہے ہماری، سرگرم کارکن، سرگرم خواتین۔ یہ وہ خواتین تھی جو 20ویں صدی میں عملی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی میدان کی جان باز، سرگرم اور نڈر کارکن رہیں۔ انہوں نے، یہاں سے ہماری جو چوتھی ہیڈنگ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ عام عورتوں کے اندر بھی شعور پیدا کیا۔ انہوں نے نہ صرف عام گھریلو عورت میں سیاسی شعور پیدا کیا بلکہ علیحدہ ملی تشخص کی تحریک کا جذبہ بھی اجاگر کیا۔ ان میں چند خواتین کا تحریک پاکستان میں جو کردار رہا اس کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ، یہاں سے 5ویں ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے محترمہ فاطمہ جناح۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم بقدم ساتھ رہیں اور مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ متحرک ممبر تھی۔ بیگم سلمہ تصدق حسین، یہاں سے 6ٹھی ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے۔
بیگم سلمہ تصدق حسین نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ مارچ 1940 میں لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی سیاسی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا۔ وفود وفد کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو بولتے ہیں، اور پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئیں۔ سول سیکریٹریٹ پر یہاں سے ہیڈنگ نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے، فاطمہ صغرا کا کردار یا ان کی خدمات۔ سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ صغرا تحریک پاکستان کی فعال رکن تھی۔ اس وقت ان کی عمر فقط 14 برس تھی۔ انہیں حراست میں لیا گیا، مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہیں۔ آگے بیگم شائستہ، یہاں سے ہیڈنگ نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے، بیگم شائستہ اکرام اللہ کا کردار یا ان کی خدمات۔ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی روح رواں تھی۔ اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، تو ان کو منظم کرنا اور کسی چیز کی طرف ان کو لے کے آنا کافی ہمت والا اور کافی دشوار کام تھا، مگر اس دشوار مرحلے پر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کے طالبات کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت، یہاں سے ہیڈنگ نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، ان کی زوجہ، پہلی خاتون اول پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھی۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات انجام دی۔ وہ سندھ کی پہلے خاتون گورنر تھیں۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن افواہ قائم کی۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں۔ تحریک پاکستان، یہاں سے ہیڈنگ نمبر 10 کا آغاز ہوتا ہے، 10 کا بی اما کا کردار۔ بی اما عباد بانو بیگم، یہ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی والدہ محترمہ تھی۔ تو مولانا محمد علی جوہر کی جو بیگم ہے، انہوں نے اپنی خوش دامن بی اما اپنی ساس ماں کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور پیدا کیا۔ بی اما کے حوالے سے یاد رہے کہ جب مولانا محمد علی جوہر 5 سال کے تھے تو سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ تو اس دور کے اندر، ایسے یعنی کٹن مرحلے کے اندر، اس خاتون نے اپنے بچوں کی جو تعلیم و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی اور ساتھ ساتھ جو تحریک خلافت اور تحریک آزادی تھی اس میں بھی اپنی خدمات کا لوہا منوایا۔ بیگم جہاں آرا، یہاں سے ہماری ہیڈنگ نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھی۔ 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں، پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسوں میں بھی خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنی۔ 1940 میں مسلم لیگ لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئی۔ 1940 میں جو قرارداد پاکستان کے حوالے سے اجلاس تھا جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ لیڈی نصرت ہارون، یہاں سے ہماری آخری اور 12ویں ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے، لیڈی نصرت ہارون کی خدمات۔ لیڈی نصرت ہارون نے تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح خواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی، جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مختصراً تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار نبھائے۔ تو یہاں تک آج تک کا ہمارا ٹاپک تحریک پاکستان میں خواتین کا کیا کردار رہا، اور ہمارے لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر تھا کہ تحریک پاکستان میں عورت کے کردار پر بحث کریں۔ تو اس کو طلباء ڈائری کو آپ نوٹ کر لیں، لانگ نمبر 2 آپ نے یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ آج کے کام کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ آئندہ لیسن تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔